بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے عرض کیا، حضرت ایک لڑکا ہے، اس کے مزاج میں تیزی اور غصہ بہت ہے، اس کے لیے ایک تعویذ دے دیجئے۔ فرمائے اس کا کیا تعویذ ہوتا؟ کسی حکیم شخص کی صحبت میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس تدبیر سے تو امید بھی ہے کہ کمی واقع ہو جائے۔ اگر اس کا کوئی تعویذ ہوتا تو پہلے لکھ کر اپنے باندھتا، اب پیرانہ سالی کے اقتضاء کی وجہ سے تو کچھ غصہ کم ہوا ہے، مگر اب بھی ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے غصے کو ختم کرنے کی ایک تدبیر اور ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو اس کو کسی حکیم شخص کی صحبت میں بٹھا دیجئے۔ حکیم اور دانا شخص کبھی بھی غصہ نہیں کرتا، تو یہ بھی جب اس کی صحبت میں رہے گا تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس کے مزاج میں بھی جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بدون صحبت کے، بغیر صحبت کے اس بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے جی، نہ اس کے لیے کوئی تعویذ ہے، نہ اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے، نہ اس کا کوئی اور طریقہ ہے۔ آج کل اولاد کی تربیت صحیح طور پر کی نہیں جاتی، ان کو اخلاق نہیں سکھائے جاتے، اور دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں غور و فکر نہیں ہوتا، تو بچے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور بچپن کی ان کی شرارتیں تو اچھی لگتی ہیں بچپنے کی وجہ سے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ظاہر ہے اب ان کی وہی حرکتیں اور وہی شرارتیں، اب ان پر غصہ آتا ہے اور اب کر کچھ نہیں سکتے، اور یہ ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ شروع میں بچوں کو جیسا رکھا تو بچے کمزور، اور بچے ہونے کی وجہ سے جو کچھ بھی کرتے تھے ان کے سارے اعمال کمزور ہوتے تھے۔ اب جب وہ بڑے اور طاقتور ہو گئے، توانا ہو گئے، تو ان کی شرارتیں بھی توانا اور طاقتور ہو گئی۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب مولوی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، مولوی صاحب تعویذ دے دو یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دو یہ بچے ہمارے فرما بردار بن جائے۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ ایسے حضرات کی صحبت میں ان کو بٹھا دو جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، جن کا غصہ قابو میں ہے۔ غصہ دل کی بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری ہے۔ بہت ساری دل کی بیماریاں ایسی ہیں جو اسی غصے سے پیدا ہوتی ہیں۔ عام طور پر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یا جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں اس کا سبب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شہوانی جذبات اور ایک غصے کے جذبات۔ اب شہوانی جذبات جتنے بھی ہیں، شہوت کا معنی آپ حضرات جانتے ہیں، شہوت کا معنی ہے کسی چیز کو چاہنا، کوئی بھی چیز ہے۔ اب روٹی کی بھوک لگی ہے، دل چاہتا ہے روٹی ہو، تو یہ روٹی کی شہوت ہے۔ کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو اس کا دل چاہتا ہے میرے پاس دولت ہو، تو یہ دولت کی شہوت ہے۔ کسی کو پیاس لگی ہے تو اس کو پیاس کی پانی کی شہوت ہے۔ شہوت کا معنی ہے کسی چیز کو بھی دل چاہنے لگے، اس کو شہوت کہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ لفظ غلط استعمال ہوتا ہے، ایک مخصوص چیز کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، ورنہ شہوت کا یہ معنی نہیں ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ شہوت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بھی چاہنا۔ اب اگر وہ جائز ہے تو بہت اچھا، ناجائز ہے تو وہ غلط ہے۔ اب یہ شہوانی جذبات جتنے بھی ہیں، انسان جہاں تک بھی چلا جائے ان کا نقصان متعدی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان آئے مسجد میں 2 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، سارے گناہ ختم، شہوانی گناہ سب ختم۔ لیکن یہ جو غصے کے جذبات ہیں یہ ختم نہیں ہوتے، توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ذرا سمجھ لیجئے۔
جب انسان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، غصہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ اگر غصہ اچھا ہو تو وہ محمود اور پسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اپنا دفاع، اپنی بیوی کا دفاع، اپنے بچوں کا دفاع، اپنے ماں باپ کا دفاع اور اپنے بزرگوں کا دفاع، صحابہ کرام کا دفاع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر اگر کوئی حملہ آور ہو گیا اس کا دفاع، اس میں جائز حد تک غصہ بڑا پسندیدہ اور محمود ہے۔ اگر غصہ نہ ہو تو انسان کیا بنے گا؟ اگر اس کو کوئی گالی دے اس کو غصہ بھی نہ آئے تو یہ انسان کہاں، یہ تو بے وقوف ہوا۔ اس کے باپ کو کسی نے گالی دی وہ ہنس رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف اور جاہل کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین اور ایمان کے بارے میں کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی پھر بھی اس کو غصہ نہ آیا، یہ تو انسان نہیں ہے، حیوان بھی نہیں ہے، حیوانوں کو بھی غصہ آتا ہے، یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو گیا۔ غصہ تو اچھا ہے، آنا چاہیے لیکن جائز مقامات پر۔ البتہ جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں غصے کی وہ خطرناک ہیں، ان کا ازالہ ضروری ہے اور غصے کو اپنے قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر غصہ ہے، اس سے ایک بیماری اور پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے تکبر۔ تکبر ایسے نہیں آ جاتا، پہلے غصہ آتا ہے انسان کے اندر، پھر غرور اور تکبر کی بیماری آتی ہے۔ اسی طرح پہلے غصہ آتا ہے، غصے کے بعد پھر حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ حسد ابتداً پیدا نہیں ہوتا، پہلے غصہ آتا ہے۔ اگر غصے کا علاج نہ ہو، غصہ قابو میں نہ ہو تو وہ بڑھتے بڑھتے حسد تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح غصے کی وجہ سے عداوت پیدا ہوتی ہے اور غصے کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، اور یہ ساری بیماریاں بڑی خطرناک ہیں۔ بغض اور عداوت یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، فرمایا کہ جس طرح اس طرح سے سر مونڈا جاتا ہے اسی طرح بغض اور عداوت سے انسان کا پورا دین مونڈ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دین بنیادیں ہی ختم ہو جاتی ہیں اس کی۔ حسد یہ بھی کوئی معمولی بیماری نہیں، بڑی خطرناک ہے۔ تکبر کو دیکھ لیجئے، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنا سخت بیماری ہے، لیکن آئی ہے غصے سے۔ اب اس کو ذرا دیکھ لیجئے، جب انسان کو کسی پر غصہ آتا ہے تو انسان فوراً اپنی بڑائی جتاتا ہے اور اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے میں بڑی چیز ہوں جی، اس کو جرأت کیسے ہوئی؟ بس یہی تکبر ہے، یہاں سے غرور کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہاں تک لے جاتا ہے انسان کو اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایمان کو ضائع کر کے یہ چھوڑتا ہے یہ غصہ۔ اور اگر کسی پر غصہ آیا تو اب آگے دو صورتیں ہیں، جس پر غصہ آیا ہے وہ ماتحت اور کمزور ہے یا طاقتور ہے۔ اگر وہ کمزور ہے، ماتحت ہے، تو اس غصے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو گالی دے گا، اس کو مارے گا اور اس کو برا بھلا کہے گا اور اس کو ایذا پہنچائے گا۔ اب یہ ایذا پہنچانا، گالی دینا، کسی کو مارنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، یہ غصے کا نتیجہ ہے۔ اور اگر وہ طاقتور ہے، اس کے قابو میں نہیں آتا، صاحب اقتدار ہے، اب اس میں پھر دو صورتیں ہیں۔ اگر یہ اس کے سامنے ہے، اس کے دل میں اس کے بارے میں غصہ ہے، تو اس کے سامنے تو کچھ نہیں کہے گا، جو ہی وہ پیٹھ پھیرے گا پیچھے غیبت میں لگ جائے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا۔ اب یہ غیبت ہے۔ اور پھر ماتحت ہو یا بالادست ہو، دونوں صورتوں میں حسد کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دیں اور یہ اس نعمت کو سلب نہ کر سکے، چھین نہ سکے، اب اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا۔ اس کے دل میں چاہت یہ ہوگی کاش اس کو یہ دولت نہ ملتی، کاش اس کو یہ عہدہ نہ ملتا، کاش اس کو یہ منصب نہ ملتا، اس سے اللہ تعالیٰ چھین لے، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ حسد کی بیماری شروع ہو گئی۔ اور اگر
حسد نہیں ہے تو پھر بغض پیدا ہو جائے گا. اگر وہ طاقتور ہے تو دل میں نفرت کے جذبات، غصے کے جذبات، اور اگر کسی طور پر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو عداوت، دشمنی پر اتر آئے گا. یعنی یہ عداوت ہے یا بغض ہے یا حسد ہے یا تکبر ہے، یہ ساری کی ساری خطرناک ترین بیماریاں ہیں. اب غصے کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں اس کے اندر آ گئی. اور اگر گھر میں غصہ کیا تو اس غصے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے بیٹھے گا، اور طلاق دینے کے بعد پھر مگر مچھ کے آنسو بہائے گا. بڑا نقصان ہو گیا میرا، میں تو نہیں چاہتا تھا، یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ سارے شیطانی کرتوت ہیں. شیطان پہلے طلاق دلواتا ہے، پہلے غصہ پیدا کرتا ہے، غصے سے طلاق دلاتا ہے. جب طلاق ہو جاتی ہے پھر اس کی محبت ڈال دیتا ہے شیطان. اب کہتا ہے جی میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، جیسے کیسے کرو جی، اب اس کو لے آؤ میرے پاس. اب جناب 3 طلاقیں دے چکا غصے میں، پتہ نہیں 3 یا 3 سے بھی زیادہ. اب ساری کوشش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر میرے پاس واپس آ جائے. اس کے لیے اس کو ایمان بدلنا پڑے، مسلک اور عقیدہ بدلنا پڑے، اور ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑے جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، وہ ان کے پاس بھی چلا جاتا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام تک، صحابہ کرام سے لے کر تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، اور تبع تابعین سے آج تک پوری امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہی ہوتی ہیں. صرف 2 طبقے ایسے ہیں، ایک روافض اور شیعہ، وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور دوسرا طبقہ کل کی پیداوار ہے، غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان 2 فرقوں کا نظریہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 نہیں، 1 ہوتی ہے. حالانکہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سلفن و خلفن سب کا یہ اتفاق چلا آ رہا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 ہو جاتی ہیں. اب 3 کے بعد صلح ہو گئی. اب صلح کے بعد کیا ہوا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زنا، حرام کاری. اولاد ہوئی اس کے بعد، وہ بھی ناجائز اور حرام. اب یہ ناجائز اور حرام کی جو اولاد ہے وہ کیا کرے گی؟ پھر معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، ماں باپ کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ اور کیا تعلق ہوگا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. اگر حلال کا نطفہ ہو تو ایمان بھی ہو تو بڑی غیرت، بڑا شرم و حیا ہوتا ہے، اور اگر نطفہ ہی حرام کا ہو تو شرم و حیا کہاں سے آئے گی، دین کہاں سے آئے گا، بڑے چھوٹے کی تمیز کہاں ہوگی. آج بڑے دھڑلے سے علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے کہا جاتا ہے. اس سے ایمان بچتا ہے کیا؟ یاد رکھیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اتقوا ذلت العالم، اور یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے تمام محدثین کے ہاں یہ مقبول ہے، صحیح حدیث کے درجے پر ہے. فرمایا اتقوا ذلت العالم، اگر عالم پھسل جائے تو آپ اپنے آپ کو اس عالم سے بچاؤ، دور ہو جاؤ. عالم پھسل گیا، اس کے قریب نہ جانا، چاہے جتنا محبت ہے، جتنا تعلق ہے، اسے تھوڑا سا دور ہو جائے. لیکن فرمایا ولا تقطعوہ، اس کو چھوڑو بھی نہیں، ایسا قطع تعلقی نہ کرو کہ اس کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم ہو، نہیں، اس کی اجازت نہیں. وانتظروا فیئتہ، انتظار کرو، یہ عالم ہے، انشاءاللہ توبہ کر کے واپس آئے گا، رجوع کرے. جو ہی یہ توبہ کرے پھر تمہارا تعلق اور محبت ویسے اس کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. عالم اگر غلطی پر بھی ہو، یاد رکھیں اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، عالم غلطی پر ہے، صراحتاً غلطی پر ہے، پھر بھی آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. عالم ہے نا، عالم کا بڑا مقام ہے، نبی کی وراثت اس کے سینے میں ہے، نبی کے ساتھ اس کی ایک نسبت ہے، اس کا ایک خاص تعلق ہے.
اس تعلق کی وجہ سے آپ کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اپنے آپ کو بچائیں، وہ غلطی پر ہے، گناہ کر رہا ہے تو آپ اس گناہ میں اس کے ساتھ نہ چلیں، اپنے آپ کو دور کر لیں، بچانا فرض ہے آپ پر اپنے آپ کو، لیکن اس کو گالی دینا، دل میں اس کی نفرت، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انتظار کریں، وہ آئے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور یہ مستند اور مقبول حدیثوں میں اس کا شمار ہے۔ تو کسی بھی عالم کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور یاد رکھیں عالم کو کچھ کہنا، دو مقام ایسے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے اور ایک قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ ایک سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ، اور ایک عالم دین کی تذلیل کرنے والا، اس کو برا بھلا کہنے والا، اس کو گالی دینے والا، اجازت نہیں ہے جی۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی کی توہین اور تذلیل کرنا اس کی اجازت نہیں۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ایک شخص نے یوں کہہ دیا، احمد رضا خان صاحب نے کہا، حضرت سخت غصے ہو گئے، فرمایا تمہارا چھوٹا بھائی ہے وہ، شرم نہیں آتی تمہیں، عالم ہے وہ، پورا نام لو حضرت مولانا، وہ عالم ہے، ان کی عزت اور احترام ہم پر لازم، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اختلاف اپنی جگہ، احترام ہونا چاہیے، عقیدت اس کا تعلق بھی انسان کے اپنے عقیدے کے ساتھ ہے، عقیدت جس کے ساتھ ہو جائے، لیکن احترام کسی کا ختم کرنا، احترام نہ کر، اس کی اجازت نہیں۔ اختلاف کریں، دلیل کی بنیاد پر بات کریں، کوئی حرج نہیں، کسی کے بارے میں بھی نازیبا کلمہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا لفظ استعمال نہ کریں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اب کسی کو گالی نہیں دے سکتے، سباب المسلم فسوق، حدیث میں آتا ہے، فرمایا کسی فاسق کو گالی، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، انسان مسلمان نہیں رہتا، فاسق ہو جاتا ہے۔ وقتالہ کفر، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ تو کفر ہے، اور یہ مارنا یہ قتل کا ابتدائی درجہ ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو مارنے سے بھی انسان کفر کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو مارنا یہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنی بیوی ہو، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، اگر غلط طریقے پر مارے، شریعت کے مطابق مارے، جتنا اجازت ہے اتنا مارے، اس سے زیادہ نہیں۔ بہن بھائیوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں، ہاتھ اٹھا لیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوستوں میں کبھی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھا لینا، مارنا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے آپ کفر کے قریب ہو جائیں گے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، حدیث مبارکہ ہے۔ اس لیے غصہ بڑی خطرناک چیز ہے، غصہ بڑی خطرناک چیز ہے، غصے سے بچنا چاہیے، لیکن کوئی بھی نہیں بچ سکتا، یاد رکھے، نہ اس کے لیے تعویذ ہے، نہ اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے۔ اس غصے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کسی ایسے اللہ والے کی صحبت میں آپ چلے جائیں جو اپنے کسی شیخ اور کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر اپنے غصے کو قابو میں کرنا سیکھ چکا ہے، مشق کر چکا ہے کہ غصے کو کہاں استعمال کرنا اور کہاں اس کو قابو میں رکھنا ہے، کہاں چھوڑنا ہے، کہاں اس کو باندھنا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہونا چاہیے، تب ٹھیک ہے، ورنہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے، تھوڑا سا غصہ آیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، نہ کسی کے باپ کو چھوڑتا ہے، نہ کسی کی ماں کو چھوڑتا ہے، نہ کسی کے خاندان کو چھوڑتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ غصہ بیوی پر آیا اور گالیاں دے رہا ہے بیوی کے ماں باپ کو، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ غصے سے اتنا بے قابو ہو گیا۔ اب ظاہر ہے یہ جو ماں باپ کو گالی دی جا رہی ہے بیوی کے، تو پوچھا جائے گا نا قیامت کے دن، اس سے ایک ایک بول کا محاسبہ ہوگا۔ چلو بیوی کے ساتھ تمہیں غصہ تھا، جتنا تکلیف تھی اتنا آپ بولتے، اس سے آگے اس کے بھائی کو، اس کی بہن کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، وہاں تک کیوں پہنچے آپ؟ اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، ہمیشہ یہ پیش نظر رہنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔